تو آج کا ہمارا موضوع ہے امانت، یعنی وہ بنیاد جس پر بہترین کارکردگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ آئیے اس کانسیپٹ کو ذرا گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ ہم سب نے یہ جملہ ضرور سنا ہوگا، یہ میری غلطی نہیں ہے۔ یہ کہنا کتنا آسان لگتا ہے نا؟ ذمہ داری سے بچنے کا ایک سیدھا سا راستہ۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس چھوٹی سی بات کے اثرات کتنے گہرے ہو سکتے ہیں؟ بس یہی سوچ، یہی ذہنیت اصل میں معمولی پن کی جڑ ہے۔ جب ہر کوئی ذمہ داری سے بھاگتا ہے تو کارکردگی کا معیار خود بخود گر جاتا ہے، ترقی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور بہتری کی ہر امید دم توڑ دیتی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس معمولی پن کی ذہنیت کو ہی سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عام ثقافتی رویہ ذمہ داری کے بارے میں اسلامی تعلیمات سے کس حد تک مختلف ہے۔ دیکھیے، دو بالکل الگ راستے ہیں۔ کلچر اکثر ہمیں ذمہ داری کو دوسروں پر ڈالنا سکھاتا ہے، ایک بوجھ کی طرح آگے بڑھا دینا، لیکن اس کے بالکل برعکس اسلام ہمیں امانت کو اٹھانا سکھاتا ہے۔ ایک طرف ذمہ داری سے فرار ہے تو دوسری طرف امانت کا احساس اور اسے پورا کرنے کا جذبہ۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے مرکزی خیال کی طرف۔ امانت یعنی وہ مقدس امانت، یہ کیا ہے؟ امانت وہ مقدس امانت ہے، ایک ایسی ذمہ داری جسے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری انٹیگریٹی کے ساتھ حفاظت کرنا اور انجام دینا ہم پر لازم ہے۔ اور یہ صرف مال یا چیزوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہے۔ غور کریں تو امانت نہ ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہے۔ ہمارا وقت، یہ ایک امانت ہے۔ ہماری صلاحیتیں، یہ بھی ایک امانت ہیں۔ ہمارا ہر کردار اور ہمارا ہر عہدہ، یہ سب امانتیں ہیں جو ہمیں سونپی گئی ہیں۔ اس ذہنیت کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس میں ہمارے اعمال اس بات سے نہیں ہوتے کہ کون دیکھ رہا ہے یا کون تعریف کرے گا، بلکہ اس کا اصل محرک یہ احساس ہے کہ اللہ جل جلالہ نے یہ چیزیں ہمارے سپرد کی ہیں، ہمیں ان پر امین بنایا ہے۔ اس گہرے تصور کو اور آسان اور واضح کرنے کے لیے آئیے ایک مثال پر غور کرتے ہیں جو امانت کے مفہوم کو ہمارے لیے بالکل روشن کر دے گی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ امانت ہماری روزمرہ کی زندگی میں کام کیسے کرتی ہے؟ آئیے اسے ایک ریلے ریس کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوچئے، ایک ریلے ریس ہو رہی ہے۔ ایک دوڑاک کو بٹن ملتا ہے، اگر وہ اسے گرا دے تو کیا ہوگا؟ پوری ٹیم کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ اسے احتیاط سے لے کر آگے بڑھائیں تو سب جیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح زندگی بھی ہر روز ہمیں نئے بٹنز، وقت، کام، صلاحیت تھماتی ہے۔ تو مختصراً امانہ ان باتوں کو نہ گرانے کا نام ہے۔ یہ اس احساس کا نام ہے کہ جو بھی ذمہ داری ہمیں سپرد کی گئی ہے اسے حفاظت سے اس کی منزل تک پہنچانا ہے۔ اچھا، تو جب ہم امانہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، اس احساس کے ساتھ جیتے ہیں، تو اس کے دنیاوی فوائد کیا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ امانت کا جذبہ ہمارے اندر ایسی اہم صفات پیدا کرتا ہے جیسے قابل اعتماد ہونا، اپنے کام میں بہتری، قیادت یعنی لیڈرشپ کی صلاحیت اور ایک گہری خود اعتمادی۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کسی بھی شعبے میں کامیابی کی ضمانت دیتی ہیں۔ ایک سمپل سا اصول یاد رکھیں، لوگ ان پر ہی بھروسہ کرتے ہیں جو ذمہ داری کا احترام کرتے ہیں، اور جہاں بھروسہ ہوتا ہے وہیں نئے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ دیانتداری اور کامیابی کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ اب ہم ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف آتے ہیں، ہم ذمہ داری کو دیکھتے کیسے ہیں؟ ہماری سوچ اس بارے میں کیا ہے؟ دنیا اکثر ذمہ داری کو ایک بوجھ سمجھتی ہے، ایک ایسی چیز جس سے جتنا ہو سکے بچا جائے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام اسے ایک عزت اور شرف سمجھتا ہے۔ یہ بوجھ نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے جس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ جب اللہ جل جلالہ کسی شخص کو کوئی چیز سپرد کرتے ہیں تو یہ اصل میں اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس شخص کو اسے سنبھالنے کے قابل سمجھتے ہیں۔ یہ اس کی صلاحیت پر اللہ کا اعتماد ہے۔ اور آخر میں آئیے ہم اس پورے تصور کو اس کی سب سے اہم اور بنیادی حقیقت سے جوڑتے ہیں، یعنی ہماری آخری جواب دہی۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ہماری سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی آنی چاہیے۔ پرانی سوچ تھی، یہ کام کون کرے گا؟ نئی سوچ یہ ہونی چاہیے،
میں اس امانت کو بہترین طریقے سے کیسے اٹھا سکتا ہوں؟ کیونکہ ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ایک دن ہر شخص کو اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس دن ہر امانت کا حساب لیا جائے گا، ہر ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کیسے نبھایا گیا۔ تو اس بات کے ساتھ ہم آج کی بات کو ختم کرتے ہیں۔ عظمت کی ابتدا اس لمحے سے ہوتی ہے جب امانت کو سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ پریزنٹڈ اینڈ کریٹڈ بائی نورن اسٹوڈیو۔